بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلہ شاہ اور بعد ازاں بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی پرپیچ گھاٹیوں سے ہو کر گزری اور تا دم مرگ انتہائی کٹھن حالات کا سامنا رہا، یہاں تک کہ آپ کے جسد خاکی کو ہنجڑوں اور بھنگیوں نے دفن کیا۔ آخر ایسا معاملہ کیوں پیش آیا اور وہ کون سی وجوہات تھیں کہ آپ ایک باغی کسی زندگی گزارنے پر مجبور تھے؟ آج ہم آپ کے سامنے حضرت بابا بلے شاہ کی زندگی کے ایسے دردناک پہلو رکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر بابا بلے شاہ کی سانح حیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ معزز دوستو، بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ چند اور دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے آرائی تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ دوسرے صوفیاء کی طرح تارک الدنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا تھا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس عہد میں گاؤں کے دوسرے ہنر مندوں، موچیوں، نائیوں اور جولاہوں کے برابر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے بھی گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس عہد کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پرآشوب عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی، دلی کو اجڑتے دیکھا، لاکھوں انسان قتل و غارت کی بھینٹ چڑھے، اور دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو مذہبیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوستو، عالمگیر کے بارے میں ابن انشا کا مشہور جملہ ہے کہ دین و دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا، نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا۔ عوام کے ساتھ سلوک میں مذہب کو اہمیت دی جانے لگی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ جبر و استبداد اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسے علامتی کاموں میں لپیٹ کر رکھ دیا گیا، جس پر اسے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ اس عہد میں مذہبی پیشواؤں کو بھی جبر کا موقع میسر آیا، لیکن اس عہد کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصے میں آیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے آرائی تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے عشق و تصوف کی منازل طے کرے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ پیارے ساتھیوں، اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے، جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن حضرت بابا بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی رسوم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک بے معنی چیز تھی، اور یہ انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ اکثر ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جایا کرتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں
मजमे के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। उनका खानदान और बिरादरी इस बात से नाला रहते कि बुल्ला हर कदम पर उनकी बेइज्जती का बायस बन रहा है। शाह इनायत का मुरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाच गाना आपके लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा था, लेकिन आप अपनी सरमस्ती और धुन में चलते चले जा रहे थे। एक मरतबा आप रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में बैठे थे। रमजान का महीना था। आपके कुछ मुरीद हुजरे के बाहर बैठे गाजरे खा रहे थे। करीब से चंद रोजादार मुसलमान गुजरे तो उन्हें रमजान में इस तरह रोजा खोरी पर शदीद गुस्सा आया। बोले, शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में चल रहे हो। मुरीदों ने कहा कि जाओ भाई, भूख लगी है इसीलिए खा रहे हैं। मोमनों को शक हुआ कि शायद ये मुसलमान नहीं है। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? मुरीदैन बोले, मुसलमान हैं। क्यों, मुसलमानों को भूख नहीं लगती? ये सुनना था कि मोमिनीन जो घोड़ों पर सवार थे नीचे उतर आए और मुरीदों की खूब पिटाई की और हुजरे में जाकर हजरत बाबा बुल्ले शाह से पूछा कि अरे तू कौन है? आपने हाथ के इशारे से उन्हें जाने का कहा। उन्होंने दोबारा पूछा कि तू कौन है, बोलता क्यों नहीं? तो आपने फिर जाने का इशारा किया। वो आपको दीवाना समझकर चले गए। थोड़ी देर के बाद मुरीद हुजरे में दाखिल हुए और शिकायत की कि उन्होंने हमें मारा है। आपने कहा कि तुम लोगों ने जरूर कोई कसूर किया होगा। मुरीद बोले, नहीं हुजूर, हमने कुछ नहीं किया। आप फिर बोले, उन्होंने तुमसे क्या पूछा था? मुरीदैन ने बताया था कि उन्होंने पूछा था कि तुम कौन हो, तो हमने कहा कि मुसलमान हैं। इस पर हजरत बाबा बुल्ले शाह ने कहा, कुछ बने हो तो मार खाई है ना, कुछ बने हो तो मार खाई है ना। हम कुछ नहीं बने, इसलिए हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह कौन है? इस बारे में आपने खुद शेरी पैराए में यूं इजहार ख्याल किया कि बुल्ला की जाने मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुलिया की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह ने शायरी के ज़मन में एक जखीम विरसा छोड़ा है। पंजाबी की तमाम अहम असनाफ, काफी, से हरफी, गंढा, उठवारे, दौड़े और बारहमाए उनके कलाम में शामिल हैं। बुल्ले शाह अपने अहद के समाजी और मजहबी जबर के खिलाफ एक इंतहाई तवाना आवाज थे, जो अपने अहद के तकाजों से हम आहंग होकर जदोजहद करते रहे। आपकी आला इंसानी अक़दार और फिक्र अमल के बायस हिंदू, मुसलमान, सिख और मुख्तलिफ अकीदों से ताल्लुक रखने वाले लोग आपसे यकसा मोहब्बत रखते हैं। बुल्ले शाह की मौत के वक्त 1757 में उनके इनकिलाबी फिक्र अमल के बायस मुलाओं ने उन्हें बिरादरी के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत नहीं दी। उन पर कुफर का फतवा लगाकर उनकी नमाज जनाजा पढ़ने से भी इनकार कर दिया था कि जो इनका जनाजा पढ़ाएगा उसका निकाह खत्म हो जाएगा। लोगों ने एहतजाज किया कि बुल्ले शाह का जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा। मुख्तसर ये कि एक ख्वाजा सराह ने आप रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाया और हिजड़ों और भंगियों ने आपको दफन किया। वैसे भी हजरत बाबा बुल्ले शाह को इन मदारियों की बेहुदा रसूमात की जरूरत कहां थी। वो तो आज भी अपने करोड़ों अकीदतमंदों और मदाहों के दिलों में जिंदा हैं। वो खुद फरमाते थे कि बुल्ले शाह असा मरना ना ही गोर पया कोई होर, और आज उनकी कही हुई एक एक बात सच साबित हो रही है।